السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کتاب التہجد، 19واں باب ہے کتاب التہجد، تہجد کا بیان۔ باب التہجد باللیل، رات میں تہجد پڑھنے کا بیان۔ وقولہ عز وجل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیے جو خاص آپ کے لیے زائد ہے، نماز ایکسٹرا نماز ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند کو ترک کر کے اٹھنا اور پھر نماز ادا کرنا۔ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی حنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حسن بصری نے کہا کہ نافلۃ لک کا معنی کیا ہے؟ خالص آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کی تعمیل میں کسی حالت میں غفلت نہیں کرتے تھے، اور لوگ بہت سے احکام میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، شکار رہتے ہیں۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ تہجد آپ کے لیے نفل ہے، یعنی زائد ہے، ایکسٹرا نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لہذا آپ جو بھی عمل کریں گے وہ زائد ہوگا، اور دوسرے مسلمان جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو نوافل جب وہ پڑھتے ہیں تو نوافل ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں، جبکہ عام مومنوں کے لیے وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ بس ان کا عمل، یعنی عام مومنوں کے لیے نوافل اور تہجد زائد عمل نہیں ہوگا بلکہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تہجد کی فضیلت میں احادیث شریفہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو اٹھ کر قیام کرنے کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، اور گناہوں سے روکنے کا، اور برے کاموں کا مٹانے کا، اور جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قیام اللیل، شب بیداری، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ پچھلی امتوں میں بھی جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ تھا۔ اور قیام اللیل، شب بیداری، تہجد، یہ گناہوں سے روکنے کا اور برائیوں کو مٹانے کا اور جسمانی اور مادی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا تقرب بھی اسے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اکثر احادیث میں ہے کہ تم صلو باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں، چونکہ وہ ریاکاری کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہوتا، اور ایسے وقت جب سب لوگ خواب غفلت میں ہوں اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں فضیلت والے لوگ حاملین قرآن ہیں اور تہجد گزار ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں، کلام اللہ کے حافظ ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بڑے فضیلت والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یعنی مجھے آپ کے دیدار سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایسے کام کی خبر دیجئے کہ جب میں وہ کام کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے سبب، جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور کثرت سے سلام کرو، یعنی جو مسلمان ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں ان کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب سب لوگ خواب غفلت میں ہوں اس وقت عبادت کا، نماز کا اہتمام کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر اس طرح ہے جس طرح خفیہ چھپا کر صدقہ دینے والے کی فضیلت ظاہر کر کے صدقہ دینے والے پر ہے، یعنی چھپا کر صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے، دکھا کر صدقہ دینے والے کے مقابلے میں چھپا کر صدقہ دینے والے کا اجر زیادہ ہے۔ اسی طرح دن کی عبادت کے مقابلے میں، دن کی نماز کے مقابلے میں رات کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دن کی نماز سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ حدیث نمبر 1120، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن ابی مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد قال اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض
ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سلیمان بن ابی مسلم نے حدیث بیان کی، طاووس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا یعنی مخلوق کا قائم کرنے والا ہے، ان کی بقا اور ان کا قیام تجھی سے متعلق ہے، اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا سزاوار ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے. آسمانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا تو ہی مالک اور خالق ہے، اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن اور منور کرنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، اور تو حق ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تجھ سے ملاقات یقینی ہے، یعنی مرنے کے بعد سب کو تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تیرا قول سچا ہے، اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، اور انبیاء تمام کے تمام حق ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یعنی آپ بھی سچے ہیں، اور قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، قیامت حق ہے. اے اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا، یعنی میں تیری اطاعت کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور تیری ہی وجہ سے میں لڑا، یعنی تیری خاطر میں دشمن اسلام سے جنگ کیا، اور تیری ہی طرف میں مقدمہ کیا، یعنی جو لوگ مجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی شکایت بھی میں تجھی سے کرتا ہوں، سو تو میرے ان بظاہر خلاف اولا کاموں کو معاف فرما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے یہ دعا کرتے تھے. حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. خلاف اولا کاموں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خلاف اولا یعنی جو انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہیں، اگر کوئی ایسی خطا، اگر کوئی لغزش ایسی سرزد ہو جائے تو اس کو بھی معاف فرما. جو خطا یا جو خلاف اولا کام مجھ سے پہلے ہوئے یا جو بعد میں ہوئے، اور جن کو میں نے چھپا کر کیا اور جن کو میں نے دکھا کر کیا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً، عاجزی اور انکساری کے لیے آپ نے ایسا فرمایا، اور تعلیم امت کے لیے آپ نے یہ دعا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور جبکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. ظاہری حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا، اور باطنی حفاظت یعنی تمام گناہوں سے عصمت کا بھی اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اور خشیت آپ کے دل میں ہے، اس کے باوجود آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری خطاؤں کو معاف فرما. تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے خطاؤں کی معافی اور مغفرت طلب کرے. تو ہی مقدم کرنے والا ہے، یعنی تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا سزاوار نہیں ہے، یا تیرے سوا کوئی معبود برحق سچا معبود نہیں ہے. سفیان نے کہا عبد الکریم ابو امیہ نے اضافہ کیا آپ اس دعا میں اس کا بھی کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی قوت، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے. کوئی بندہ اگر نیکی کر سکتا ہے یا گناہ سے بچ سکتا ہے تو یہ وہ خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ کام انجام دے سکتا ہے. سفیان نے کہا سلیمان بن ابی مسلم نے کہا اس کو انہوں نے طاووس سے سنا، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کی. حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث کی سند کے راوی ہیں
علی بن عبداللہ جو ابن مدینی سے مشہور ہیں، نمبر 2 سفیان ابن عیینہ، نمبر 3 سلیمان بن ابی مسلم، یہ مکی ہیں، یہ ابن ابی نجیح کے ماموں ہیں، نمبر 4 طاؤس بن کیسان یمانی ہیں، نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں مشکل الفاظ کے معانی اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں، حدیث مذکور میں ہے تو آسمانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا قیم ہے، نگران کار ہے، نگرانی کرنے والا ہے، یعنی تو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور ان کو قائم رکھنے والا ہے اور ان میں موجود چیزوں کو ان کی مدت تک باقی رکھنے والا ہے اور ان کے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو روزی دینے والا ہے۔ اور قیوم کے معنی ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہو، جس پر کبھی فنا نہ آئے، جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہو، اس کو قیوم کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، آیت الکرسی میں بھی جس کا ذکر ہے، الحی القیوم، جو زندہ ہے اور خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تو آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، یعنی تو آسمانوں اور زمینوں میں ہر عیب اور ہر نقص سے بری ہے اور تو آسمانوں کو سورج، چاند اور ستاروں سے زینت بخشنے والا ہے اور زمین کو انبیاء کرام، علماء اور اولیاء سے زینت بخشنے والا ہے۔ تو حق ہے، انت الحق، اس میں جو جملہ آیا ہے انت الحق، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی تو ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، تجھ پر کبھی زوال کا آنا ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ حق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ووعدک حق، یعنی تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تو نے مومنین سے جس ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور تیرے کلام میں کذب یعنی جھوٹ کا امکان نہیں ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے جو اہل ایمان سے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے اور کفار سے جو تو نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے وہ بھی سچا ہے۔ وَلِقَاؤُكَ حق، تجھ سے ملاقات بھی سچی ہے، یعنی حق ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا یہ بھی برحق ہے۔ یہ عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے ہیں، آپ کے تمام اوصاف کمالیہ برحق ہیں، آپ تمام اوصاف کمال اور جمال کے جامع ہیں، یعنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اوصاف جمع کیے، سابقہ انبیاء میں جو اوصاف الگ الگ جدا تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع کیا۔ آپ کی بعثت اس لیے ضروری تھی، یعنی آپ کو بھیجا جانا مخلوق کی ہدایت کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کا میسج پہنچ جائے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے۔ قیامت حق ہے، والساعۃ حق، اس کو ساعت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ قیامت کو ساعت کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ کیونکہ ایک لحظے میں قیامت واقع ہوگی۔ ساعت کے معنی لمحے کے آتے ہیں، لحظے کے آتے ہیں عربی میں، تو قیامت کو بھی قیامت ساعہ اس لیے کہتے ہیں عربی میں کیونکہ قیامت کے بارے میں ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی قیامت کیسے آئے گی؟ پلک جھپکنے کی دیر، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں قیامت واقع ہوگی۔ اور قیامت کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ جن لوگوں کو ان کے کفر اور ظلم پر دنیا میں عذاب نہیں دیا گیا ان کو عذاب دیا جائے، اور جن لوگوں کو دنیا میں ان کے نیک اعمال اور مظلومیت کا صلہ نہیں ملا ان کو ان کے نیک اعمال پر جزا مل جائے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا، یعنی بدلے کا دن ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا صلہ دے گا اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد جو کلمات ہیں حدیث میں، اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، اللہم لک اسلمت، یعنی میں تیرے آگے جھکا اور تیری اطاعت کو قبول کیا۔ اسلام لانے کے معنی یہ ہے کہ جن کاموں کا تو نے حکم دیا ہے میں ان پر عمل کرتا ہوں اور جن کاموں سے تو نے روکا ہے میں ان تمام سے رک جاتا ہوں۔ وبک آمنت، دوسرا کلمہ ہے وبک آمنت، اور میں تجھی پر ایمان لایا، یعنی میں نے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی تصدیق کی، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ذات اور صفات میں تیرا کوئی شریک اور مساوی نہیں، اور تمام صفات کمالیہ سے متصف ہونے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات کمال کے ہیں اور وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وبک آمنت کہہ کر اللہ تعالیٰ کے تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہونے اور بری ہونے کی آپ تصدیق کرتے ہیں۔ وعلیک توکلت،
اور میں تجھی پر توکل کیا، یعنی میں نے اسباب عادیہ، عام طور پر دنیا میں جو بھروسے کے اسباب ہیں ان اسباب کو چھوڑ کر میں نے اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کر دیا۔ میں ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، میں صرف تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے اپنی تمام تدبیروں میں تیری طرف رجوع کیا اور تیری عبادت کرنے اور تجھی سے دعا کرنے اور سوال کرنے میں مشغول رہا۔ میں تدبیروں سے صرف نظر کرتے ہوئے تیری ذات کی طرف رجوع کیا، تیری عبادت اور تجھی سے دعا کرنے اور مانگنے میں مصروف رہا۔ اس کے بعد جو کلمہ ہیں وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری ہی وجہ سے میں لڑا، یعنی جو معاندین، جو سرکش لوگ ہیں، تیری توحید کا انکار کرتے ہیں، تیری وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، میں نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے، ان کے سامنے دلیلیں پیش کی۔ جہاں زبانی بحث کی ضرورت تھی وہاں میں نے زبانی بحث کی، زبان سے بحث کی، اور جہاں تلوار سے جہاد کی ضرورت تھی سرکشوں کو سیدھا کرنے کے لیے، میں نے وہاں جہاد کیا۔ تیری خاطر میں نے دشمنان اسلام سے جنگ کی۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور تیری ہی طرف میں مقدمہ کیا، یعنی جس نے کسی معاملے میں حق کا انکار کیا تو اس معاملے میں میں نے صرف تجھ کو حاکم مانا، تجھ کو حاکم بنایا، فیصلہ کرنے والا بنایا، لہذا تو میرے ان بظاہر خلاف اولا کاموں کو معاف فرما۔ یعنی انبیاء کرام تمام خطاؤں سے، غلطیوں سے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس دوران اگر مجھ سے کوئی خلاف اولا، یعنی فضیلت کے خلاف اگر کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اس کو معاف کر دے۔ اگر کبھی مجھ سے پہلے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، یا بعد میں اگر مجھ سے کچھ لغزش ہو جائے، یا اگر کوئی چھپا کر میں نے لغزش کی ہے، خطا کی ہے، یا دکھا کر، بہرحال میرے ظاہری اور باطنی خطاؤں کو تو درگزر فرما، ان کی مغفرت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مغفرت کی دعا کی، حالانکہ آپ مغفور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں آپ سے مغفرت کا وعدہ کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل، آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بشارت کے دینے کے باوجود آپ بار بار اپنی دعاؤں میں اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں کا آپ ذکر کرتے تھے کہ اللہ میری خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف فرما۔ تو اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مغفور ہونے کے باوجود، یعنی آپ کی بخشش اللہ تعالیٰ نے فرما دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا مجدہ سنا دیا، خوشخبری دینے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی مغفرت کی دعا کیوں فرماتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اپنی تواضع اور انکسار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کو ظاہر کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ دوسری بات، امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ وہ بھی آپ کی اقتداء کریں۔ دوسرا مقصد یہ تھا آپ کا اس دعا سے کہ امت کی تعلیم کے لیے آپ اس طرح کرتے تھے کہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ نصر میں ہے اور سورہ فتح میں بھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سورہ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں لغزشوں اور خطاؤں کی مغفرت کا آپ ذکر کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، پانچویں وجہ ہے مغفرت کے معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنا، چھپانا، اور جس کے گناہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سو آپ استغفار کرتے تھے تاکہ آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں، یعنی گناہ تو تھے ہی نہیں، مغفرت آپ اس لیے طلب کرتے تھے تاکہ آپ کے درجات میں بلندی ہو۔ اور جو اس کے بعد والا جملہ ہے انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی مقدم کرنے والا ہے، آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مؤخر فرمایا، یعنی پہلے دیگر انبیاء کو بھیجا، پھر آپ کو سب سے آخر میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں آپ کی شان کو تمام نبیوں اور رسولوں پر مقدم فرمائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کا منصب آپ کو عطا ہوگا، مقام محمود پر آپ کو اللہ تعالیٰ فائز فرمائے گا، اور تمام انبیاء اور رسولوں سے پہلے آپ سے بات کرے گا،
اور آپ کی بات سنے گا، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں کثرت سے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، تو سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم آپ کو ہوگا، ارفع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطہ، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ باب نمبر 2، باب فضل قیام اللیل، رات کے قیام کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1121، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن نبيه رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں معمر نے حدیث بیان کی، اور ہمیں محمود نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں معمر نے خبر دی زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرے میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا، پس میں نے یہ تمنا کی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں، اور میں نوجوان لڑکا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، پس میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے، پس دوزخ کنویں کی طرح پیچدار بنی ہوئی تھی، یعنی دوزخ کی آپ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کنویں کی طرح تھی اور اس کی دو چرخیاں تھیں، اور اس میں کچھ لوگ تھے جہنم میں جن کو میں پہچانتا تھا، بس میں دل میں کہہ رہا تھا کہ میں دوزخ کی آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا، پھر ہمیں ایک اور فرشتہ ملا، اس نے مجھ سے کہا تم ڈرو نہیں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 440 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1122، قصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا۔ پس میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، حضرت حفصہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی بہن سے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ کی زوجہ ہیں یہ ام المؤمنین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا ہی اچھے آدمی ہیں، عبداللہ بن عمر کتنے اچھے آدمی ہیں، کاش وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے، یعنی اگر وہ قیام اللیل کا اگر اہتمام کر لیتے تو کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنے پیارے آدمی ہیں۔ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات کو بہت کم سوتے تھے، شب بیداری کرتے اور رات بھر قیام کرتے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ آپ قیام اللیل کا وہاں سے آپ نے اہتمام شروع کیا۔ صالحین کے سامنے خواب بیان کرنا، مسجد میں سونے کی تحقیق، فرشتوں کو خواب میں دیکھنا، رات کو زیادہ سونے کی کراہت اور دیگر مسائل، یعنی اپنا خواب نیک لوگوں سے بیان کرنا چاہیے۔ پھر مسجد میں سونے کی آیا اجازت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ اچھا خواب دیکھنے کی تمنا آرزو کرنی چاہیے تاکہ انسان اس خواب کو کسی مرد صالح، کسی نیک آدمی کے سامنے بیان کرے، اور خیر کی اور علم کی تمنا کرنی چاہیے اور اس کی حرص کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں مسجد میں سونے کا بیان ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی مسجد میں سونے کی اجازت ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مسجد کو رات کے سونے کی اور دن کے قیلولہ کی جگہ نہیں بنانا چاہیے، اور بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ علامہ ابن العربی نے کہا کہ جس کا گھر ہو اس کو مسجد میں نہیں سونا چاہیے، اور مسافر کے لیے مسجد ہی گھر ہے، اور معتکف اعتکاف بیٹھنے والے کا گھر بھی مسجد ہی ہے۔ اور اگر امام یا ملک کا سربراہ، یعنی اگر کوئی امام ہو یا ملک کا سربراہ کسی بیمار شخص کو مسجد میں ٹھہرائے تو جائز ہے۔ جو ذمہ دار ہے شہر کے امور کا،
اور جو ملک کا سربراہ ہے اگر وہ کسی کو مسجد میں ٹھہرانا چاہے تو جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو مسجد میں ٹھہرایا تھا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں، ان کی مزاج پرسی کر سکیں۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گھر نو مسلم خاتون کو مسجد میں ٹھہرایا تھا، امام مالک نے شہر کے تندرست آدمی کے لیے مسجد میں سونے کو مکروہ قرار دیا، یعنی جو آدمی تندرست ہو اور اس کا مکان خود شہر میں ہو تو اس کو مسجد میں سونا اس کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب میں فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے، فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں ان کو دیکھنا ممکن ہے، اور اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ہے کہ نیک آدمی کو خواب میں ڈرانا ممکن ہے، جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اس میں یہ بھی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کا پردہ رکھنا چاہیے اور ان کی غیبت کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی تنہائی میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے دوزخ میں ان لوگوں کو دیکھا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو دو فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے، تو آپ نے دوزخ میں دیکھا چند لوگوں کو دیکھا جن کو آپ پہچانتے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے دوزخ میں ان لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا، ان کا اجمالی طور پر تذکرہ کیا تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ آپ نے صراحت نہیں کی وہ کون لوگ ہیں اور کون کون تھے، اور ان کا بیان نہیں کیا تاکہ ان کی غیبت نہ ہو، لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو، اور یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو۔ جیسا کہ یہ بات ثابت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بعد جو بھی اہل ایمان ہوں گے جن کے دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا، ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، ان کے گناہوں کی سزا کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جن لوگوں کو جہنم میں دیکھا تھا وہ قطعی کافر نہیں تھے، وہ ابدی جہنمی نہیں تھے۔ اس میں اپنی بہن کے سامنے خواب بیان کرنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث شریف میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بہن حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے سامنے خواب بیان کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خواب پہنچایا۔ آپ کی وساطت سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کے واسطے سے یہ خواب حضور تک پہنچایا۔ اور اس حدیث میں رات کو نماز میں قیام کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کا امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے، اور اس میں نوجوان کی عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، نوجوانی کے زمانے سے ہی عبادت کا اہتمام کیا اور اللہ کی طرف رجوع رہا، وہ شخص بھی ہے۔ تو اس میں نوجوانی میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ عموماً نوجوانی کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف آمادہ رہتے ہیں، ایسے وقت میں نفس کی سرکشی کو لگام دے کر اور نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جہاں عبادت جوانی کی اللہ تعالیٰ کے بعد بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث شریف میں مدح ہے، تعریف ہے، اور رات کو زیادہ سونے کی کراہت ہے، یعنی رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیے جانے کے لیے رات کی کچھ نیند کو ترک کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ان کو نیک کام پر متنبہ کرنا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ کتنے اچھے آدمی ہیں، کئی خوبیوں کے حامل ہیں، اللہ کے فضل سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اگر وہ تھوڑا سا رات کی عبادت کا اہتمام کر لیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ فرمایا تو راوی کہتے ہیں کہ فَكَانَ بَعْضُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے شوق عبادت کو دیکھیے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رات کا کچھ حصہ عبادت کے لیے مقرر کر لیں، کچھ اہتمام کریں، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد اتنا اہتمام کیے کہ رات میں آپ نے بہت کم سونے کے لیے وقت مقرر کیا، اور زیادہ تر آپ رات میں جاگ کر عبادت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس میں نیک لوگوں کو اور مزید شوق عبادت کے لیے ابھارنا بھی مقصد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان نے سلیمان سے کہا، اے میرے بیٹے رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو سونے کی کثرت قیامت کے دن مرد کو فقیر بنا دے گی، اور حقیقت حال کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، یعنی
حضرت سلیمان کی والدہ نے ان کو نصیحت کی کہ رات کو زیادہ نہ سویا کرو، رات صرف سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ جب سب بندے خواب غفلت میں ہوں اس وقت متوجہ ہو کر اللہ کی طرف عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ ریاکاری کا بھی شائبہ نہیں ہوتا اور اس وقت سناٹا ہوتا ہے، تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے۔ جو رات کو زیادہ سوتے ہیں قیامت کے دن وہ تہی دست ہوں گے، خالی دامن ہوں گے، پھر ان کے پاس اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بڑے نیک اعمال ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ اسی لیے رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے، آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اس کرونا وائرس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے والے جامعہ انواریہ کے ڈائریکٹر مولانا سید محمد عبد الواسع المعروف نورانی پاشا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کے اہل و عیال کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کے جائز مقاصد میں ان کی تکمیل میں ان کی مدد فرمائے، اور تمام ان کے اہل خانہ کو اور تمام ان کے متعلقین کو سب کو۔ ملک پیٹ کے عرفان بھائی بلکہ ان کی والدہ اہل و عیال پورے کووڈ میں کرونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ ملک پیٹ کے عرفان بھائی اور ان کے اہل و عیال کو اللہ صحت و عافیت دے۔ ملک پیٹ کے عرفان صاحب کے اہل و عیال اور ان کے متعلقین جو اس وقت اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، ان کو صحت عاجلہ کاملہ اور شفاء کلی عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی سے ہم سب کو سرفراز فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔